اب آتے ہیں ایک اور موضوع پر. وہ موضوع ہے کہ عالم اگر اپنے علم پر عمل نہ کرے تو کیا ہوگا. وہ آپ نے ایک چھوٹے سے جملے میں کہہ دیا. اب مختلف معصومین کے روایت ہے اس میں کہ عالم اگر اپنے علم پہ عمل نہ کرے تو اس کا دیکھیں مثلا اردو میں کہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. بہت آسان. آئیے ان روایت کو میں پیش کرتا ہوں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ روایت ہے امیر المومنین حضرت علیہ الصلوۃ والسلام سے. فرمایا قیامت کے دن سخت حسرت اور پشیمانی کا شکار ہوگا وہ شخص. پہلا نقصان قیامت کے دن سخت حسرت اور پشیمانی کا شکار ہوگا. کون شخص؟ جو کسی بندے کو اللہ کی طرف بلائے اور وہ اس کی بات مان لے اور اللہ کی اطاعت کرنے لگے، بس اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دے گا. یعنی اگر کسی کو آپ نے دعوت دی، کسی عالم نے کسی کو دعوت دی کہ اللہ کی اطاعت کرو، تو اللہ اس اطاعت کی وجہ سے اسے جنت میں پہنچائے گا. فرمایا اور جب وہ دعوت دینے والا اپنے دعوت دینے والا جس نے دعوت دی ہوگی اس کو جہنم میں بھیجے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے علم کو چھوڑ کر خواہشات نفسانی کی پیروی کی. دیکھا آپ نے نتیجہ کیا نکلا؟ ایک شخص جس نے تبلیغ کی، دین کی طرف دعوت دی کہ اسلام لے کر آؤ، عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرو. اس تیسرے شخص نے عمل کیا تو کیا کہا معصوم نے کہ اس شخص کو تو جنت میں جائے گا، لیکن یہ شخص جس نے دعوت دی وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ خواہشات نفسانی کی پیروی کی. ایک قیامت میں حسرت ہوگی، ایسے شخص کے لیے حسرت ہوگی. اور بھی ان کے انجام مختلف انجام ہیں روایتوں میں. کچھ بہشتی لوگ جہنمیوں کو جھانک کر کہیں گے، کچھ بہشتی لوگ جو جنت میں رہنے والے جہنم میں رہنے والوں کو جھانک کر کہیں گے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی؟ تم جہنم میں آئے، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کر آئی؟ حالانکہ ہم آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت کے طفیل بحث میں پہنچے ہیں. ہم جو جنت میں پہنچے کس کی وجہ سے پہنچے ہیں؟ تمہاری تربیت کی، تمہاری تعلیم و تربیت کی وجہ سے. تم نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تربیت کی، اچھی اچھی باتیں کی. ہم تمہاری وجہ سے تو جنت میں آ گئے. پھر فرمایا اور وہ کہیں گے ہم نیکی اور اچھائی کی تبلیغ تو کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے. تو یہ انجام ہے جہنم میں پہنچنے والوں کا. ایک گروہ وہ ہوگا کہ جنہوں نے دوسروں کو تو دعوت دی ہوگی، کہا ہوگا عمل اور خود عمل نہیں کیا ہوگا. دو روایتیں ہو گئی. نمبر 3، جو شخص علم حاصل کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اللہ اسے اندھا بنا کر محشر میں اٹھا فرمائے گا. اندھا بنا کر اسے محشر میں آئے گا. 3، چوتھی روایت. اب دیکھیے چوتھی روایت ہے شب معراج. پیغمبر کی روایت ہے. پیغمبر فرماتے ہیں شب معراج میرا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا، معراج میں جہاں پیغمبر اسلام نے مختلف لوگوں کے عذاب دیکھے تھے نا. معراج کی جو روایتیں مختلف لوگوں کو جو عذاب دیکھا تھا، پیغمبر نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. ان کے ہونٹ جو ہیں وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. پوچھا جبرائیل سے یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں، یعنی ترجمان ہونے کا مقرر ہیں، خطیب ہیں کہ جو ایسی باتیں کہتے تھے جن پہ وہ خود عمل نہیں کرتے تھے. یہ ایسے خطبہ ہیں، ایسے افراد ہیں کہ جو ممبر پہ تو آتے تھے، باتیں بہت اچھی کرتے تھے، عمل کی بات کرتے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. کتنی روایتیں ہو گئی؟ 4. اور انجام بھی الگ الگ ہے سر. ایک میں کہا اندھا بنا کر خدا محشور کرے گا. ایک میں جنتی جو جہنمیوں سے گفتگو کریں گے، جنتی جہنمی سے پوچھیں گے بھائی تم یہاں آئے ہو، ہم تو تمہاری وجہ سے جنت میں گئے. اس طرح 4 روایتیں ہو گئیں. اس کے بعد ہے 5ویں روایت.
اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی طرف وحی کی. 70 سزاؤں میں سب سے کم سزا جو اللہ بے عمل کو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ سوال. 70 سزاؤں میں سب سے کم جو سزا ہے بے عمل کو دیا جائے گی وہ کون سی سزا ہے؟ خدا حضرت داؤد سے کہتا ہے وہ یہ کہ اس کے دل سے میں اپنی یاد کی شیرینی سلب کر لیتا ہوں. یعنی اللہ کی یاد سے جو انسان کو لذت ملتی ہے وہ لذت ختم ہو جاتی ہے. یہ آسان. یعنی خدا کی عبادت کی جو لذت ہے نا وہ لذت ختم ہو جاتی ہے. اب سوال یہ کہ کوئی ممکن ہے کہ مولانا کیا اس میں لذت ملتی ہے؟ یہ وہ بتا سکتے جنہیں ملتی ہے لذت. پہلے بھی واقعہ میں نے سنا چکا اس پہ واقعہ کہ کس طرح انسان کو یہ لذت انسان سے چلی جاتی ہے اور کس طرح یہ لذت انسان میں آتی ہے. خدا کہتا ہے کہ بے عمل اگر کوئی شخص ہے تو 70 سزا میں 70 جو سزا ہے اس میں سب سے کم جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ بے عمل عالم کو کیا سزا، بے عمل کو کیا سزا ہے کہ میری عبادت کی جو شیرینی جسے ہم کہتے ہیں لذت وہ خدا کہتا ہے میں سلب کر لیتا ہوں. اب سوال یہ کہ انسان کوشش کرے کہ ان عبادت کی جو لذت اسے حاصل کرے گا تو اسے احساس ہوگا کہ ہاں کوئی چیز لذت ہے. نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، بعض اوقات دیکھیں انسان کو کسی کی دوسرے کی مدد کرنے میں بعض اوقات انسان کو ایک دفعہ کبھی آتا ہے قلب لطف آتا ہے کیونکہ انسان ہوتا ہے کاش اللہ اور دیتا تو میں اس کی اور مدد کرتا. لیکن کبھی کبھی انسان کو یہ لطف ہوتا ہے اور یہ انسان کو شیرینی محسوس ہوتی ہے، لذت آتی ہے. اسی طرح عبادت میں بھی لذت ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان یہ لذت کتنی حاصل کر سکتا ہے. یہ پیغمبر کی روایت ہے. کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اپنے علم کو چھوڑ دینے والے یعنی بے عمل کے عالم کی بدبو سے جہنمی سخت اذیت اٹھائیں گے. یعنی بے عمل عالم جو ہوگا یعنی اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ تو سزا ہے ہی. کہا اس کی جو بے عمل عالم جو ہوگا اس کی بدبو ایسی ہوگی کہ جہنم میں رہنے والے اس سے اذیت کریں گے. وہ کہیں گے اللہ میاں جہنم میں تو تھے، چلو یہ ایک عذاب تھا، یہ کون سا تو نے بڑا عذاب ہم پہ دے دیا. یعنی اسے اندازہ کریں کہ اگر کوئی شخص اپنے علم پر تبھی کہا جاتا ہے علم حاصل کرو لیکن اتنا جتنا عمل، علم حاصل کرو لیکن عمل بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان علم تو بہت حاصل کیا، بہت زیادہ درس و تدریس ہے، بہت زیادہ ہے لیکن عمل میں نہیں ہے. اب اس کی بہت سی مثالیں معاشرے میں ہیں، آپ کی زندگی میں بھی ہے، خاندان میں بھی ہے، سماج میں بھی ہے، رشتہ داروں میں بھی ہے. ہر جگہ پہ آپ دیکھیے گا کہ علم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن اس کا عملی طور پہ پریکٹیکل میں زیرو ہے. ہمیشہ میری کوشش یہ ہوتی ہے، پہلے بھی بیان کیا ہے، کہ پریکٹیکل پہ زیادہ توجہ دی جائے. علم تو آپ حاصل کریں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے اس کو عمل کتنا کر رہے ہیں. یہ جو معلوم ہو جائے کہ ہاں حرام کیا ہے حلال کیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر انسان حرام کی طرف جائے گا تو اسے سزا بھی ملے گی اور یہ بھی ہے کہ وہ جانتا ہے اس کے باوجود یہ کام انجام دے رہا ہے. ایک تو کہے پروردگار ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا، یہاں تو کہے کہ پتہ ہے، جانتے ہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کے باوجود انسان اس چیزوں کو انجام دے رہا ہے. تو علم کے لیے دیکھیں خاص ہے یہ علم کہ اگر انسان جاننے کے باوجود بھی عمل نہ کرے تو مختلف سزا آ رہی ہے. بھی مختلف سزا آ رہی ہے. ایک سزا کیا آ گئی کہ جہنم میں جب یہ جائیں گے تو جہنمی کہیں گے پروردگارہ ان کی بو سے ہمیں اذیت پہنچ رہی ہے. اس کے بعد ایک اور روایت، 7ویں روایت کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر صاحب ثروت شخص جو مال کو غریبوں میں نہیں دیتا، خرچ نہیں کرتا، اور ہر عالم جو دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیتا ہے. دو کے لیے بات ہے، اس میں دو چیزیں آئیں. ہر وہ شخص جو صاحب دولت ہے، صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، جسے فارسی میں کہتے ہیں پولدار ہے، پیسے والا ہے، وہ شخص اگر غریبوں پہ پیسے خرچ نہ کرے اور عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے، یا بلکہ عالم اور عالم جو دین کو دنیا کے بدلے بیچ دے، اس کا کیا ہوگا؟ امیر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا. ہوا ایندھن بنے گا. ایندھن کا کیا کام ہوتا ہے؟ نہیں جلا تو دیتا ہے لیکن ایندھن آگ کو بڑھا دیتا ہے. ہاں ایندھن آگ کو بڑھا دیتا ہے، اسے کہتے ہیں ایندھن. قیامت کی جہنم کا وہ جیسے کہتے ہیں نا پتھر، آپ بٹی کے اندر جو پتھر ڈالتے ہیں
مطلب بعض پتھر ہوتے ہیں جو بٹی میں ڈالے جاتے ہیں جس سے آگ بھڑکتی ہے اندر، تو ایندھن کہتے ہیں اسے. یہ وہ کام انجام دیں گے وہ دو شخص جو غریبوں کو اپنا مال غریبوں پہ خرچ نہ کرے اور عالم اپنی دنیا کے بدلے میں آخرت کو بیچ دے. ان کا یہ حشر ہوگا روز قیامت میں کہ یہ وہ ہوں گے جس سے جہنم کی آگ ایندھن کہلائے گا، یعنی خدا انہیں پھینکے گا تو جہنم کی آگ بھڑکے گی جسے کہہ سکتے ہیں، آگ میں اضافہ ہوگا. آئیے حضرت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ائمہ ہدا اور احمدیوں کے چراغ یعنی ائمہ معصومین کے بعد اللہ کی بہترین مخلوق کون ہے؟ یعنی پوچھا، امیر المومنین سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے. کیا سوال پوچھا جا رہا ہے؟ کہ ائمہ ہدا کے بعد، ائمہ معصومین کے بعد بہترین مخلوق کون ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا علماء ہیں اگر صالح ہوں. علماء ہیں اگر صالح ہوں، یعنی عالم وہ، یعنی معاشرے میں جو علماء ہیں وہ صالح ہونے چاہیے. صالح یعنی نیک ہونے چاہیے، یعنی خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دیں. ان باتوں پہ خود بھی عمل کریں اور معاشرے میں اصلاح کرنے والے عالم جو معاشرے میں اصلاح چاہتے ہیں کہ اچھا کام ہو، معاشرہ اچھا ہو، برائیوں سے دور ہو، اچھی گفتگو ہو، تربیت اچھی ہو، بہت ساری چیزیں، لیکن وہ عالم ہو مگر صالح ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد پوچھا گیا، یہ روایت طولانی انہوں نے ٹکڑے بیان کیے. پھر پوچھا گیا کہ ابلیس، فرعون، نمرود کے بعد اور آپ معصومین کے ناموں کو غضب کرنے والوں کے بعد، پھر روایت مختصر ہے یاد نہیں ہے، آخر میں پھر کہا کہ بعد اللہ کی یعنی اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق کون لوگ ہوں گے؟ یعنی ابلیس، فرعون اور نمرود کے بعد اور آپ کے معصومین کے ناموں یعنی کاموں کو، یعنی ان کے جو نام ہے ان کو غضب کرنے کے بعد کرنے والوں. پھر ڈیش کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث آگے جا رہی ہے. پھر انہوں نے ایک حدیث کا ایک ٹکڑا آخر میں کہا کہ بعد اللہ کی بدترین مخلوق کون ہے؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ امیر نے فرمایا علماء. کیوں؟ اگر وہ بگڑ جائیں، جو باطل کو ظاہر کرتے ہوں اور حق اور حقیقت کو چھپاتے ہوں، اگر ایسے لوگ ہوں گے تو وہ ان تمام کے بعد بدترین لوگ ہوں گے. ابلیس کے بعد، نمرود کے بعد، بس اس کے بعد پوچھا گیا امام سے، کہا اس کے بعد پھر بدترین کون ہے؟ تو کہا علماء ہیں وہ کہ جو حق کو چھپاتے ہوں، وہ جو باطل سے حق کو چھپائیں. اگر وہ خدا نخواستہ سے بگڑ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ جو باطل کو ظاہر کریں گے اور حق کو چھپائیں گے، حق اور حقیقت کو چھپائیں گے. اگر ایسے خدا نخواستہ لوگ ہیں معاشرے میں، اگر وہ عالم کہتے ہیں اپنے آپ کو، جن کا شمار علماء میں ہوتا ہے، تو بدترین ہے وہ لوگ معاشرے کے لیے سود مند ثابت، معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے. اچھا، اب آخری روایت ہے، یہ بھی حضرت علی علیہ السلام روایت ہے جو فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ دنیا دین کی بیماری ہے. دنیا کیا ہے؟ دین کی بیماری ہے. اور عالم دین کا کیا ہے؟ عالم دین کا کیا ہے؟ طبیب، ڈاکٹر ہے. اب دیکھیں اس کو یوں سمجھے، دنیا دین کی کیا ہے؟ بیماری ہے. اور عالم دین کا کیا ہے؟ طبیب ہے، ڈاکٹر. آپ سنیے، پھر فرمایا لہذا جب یہ دیکھو کہ طبیب بیماری کی طرف کھینچا جا رہا ہے، جب یہ دیکھو کہ طبیب کس کی طرف جا رہا ہے؟ بیماری کی طرف کھینچا جا رہا ہے، اس کی طرف جا رہا ہے. تو بیماری کیا چیز ہے؟ بیماری کیا ہے؟ دنیا. یعنی جب تم دیکھو کہ ایک عالم جو ہے وہ دنیا کی طرف کھینچا جا رہا ہے، دنیا کی لذتوں کی طرف جا رہا ہے، دنیا کی خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہا ہے، دنیا کے دھوکے میں آ رہا ہے، دنیا اسے بہکا رہی ہے، یعنی دنیا کی طرف جا رہا ہے، تو کہا کہ اس سے بچ جاؤ اور سمجھ لو کہ وہ دوسروں کا خیر خواہ نہیں ہے. اب دیکھا آپ نے کتنی زبردست امیر مومن کی روایت ہے، دنیا اور دین کو ملا کے. کیا عالم ہے کون؟ عالم در حقیقت میں طبیب ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا معاشرے کو اصلاح کرنے والا ہے، عالم طبیب ہے، معاشرے کی اصلاح کرنے والا ہے. خود اس کو معلوم ہے کہ کون سی خدا نخواستہ یہ گناہ ہے تو اس کو کیسے صحیح کریں، یہ گناہ ہے تو اس کو کیسے دور کریں. دیکھیں عالم کے پاس لوگ آتے ہیں، مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، گفتگو کے لیے آتے ہیں، خدا اپنے مسائل پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو حل بتاتا ہے.
روایتوں کی روشنی میں, قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ اچھا آپ یہ آیت پڑھیں, اچھا آپ اس کو پڑھیں, اچھا آپ اس کا عالم کا کام ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کرے گا. ایسا نہیں کہ خود جو ہے وہ خدا نخواستہ دنیا, کیونکہ ایک بیماری ہے, دنیا ایک بیماری ہے, دنیا دین کی بیماری ہے اور عالم دین کا طبیب ہے. ایسا نہ کہ یہ عالم جو ہے وہ دنیا کی طرف لگ جائے. تو پھر امام نے فرمایا جب یہ دیکھو کہ خدا نخواستہ, یا میرا الفاظ خدا نخواستہ میرا الفاظ, یعنی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایک عالم جو ہے وہ دنیا کی طرف جا رہا ہے, تو امام نے کہا اس سے بچو, کیوں اب یہ دوسروں کے لیے خیر خواہ نہیں ہو سکتا. یہاں پر یہ گفتگو ختم ہو گئی. تو اب ہم نے تقریباً 8 مختلف روایتوں میں جو ہے وہ خلاصہ بھی بیان کیا کہ اگر عالم اپنے علم پہ عمل نہ کرے تو جہنم میں جائے گا, خواہشات نفسانی کی پیروی کی وجہ سے. اس میں ایک بات میں لکھا ہے, پھر اس میں لکھا ہے کہ جہنمی جو ہے وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں آئے, پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے عمل نہیں کرتے تھے. پھر اس کے بعد وہ اپنے ہونٹوں کو وہ قینچیوں سے کاٹ رہے تھے تو خود عمل نہیں کرتے تھے, یہ بھی ایک ان کا عذاب ہے. اسی طرح دیکھیں اس میں مختلف جگہوں پہ عذاب بیان کیے گئے ہیں کہ اگر عالم جو ہے وہ مختلف چیزوں میں, دنیا کی چیزوں میں پڑ جائے تو. اچھا ایک روایت اور ہے, یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اب دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں, جب تم دیکھو عالم کو دیکھو وہ دنیا سے محبت کر رہا ہو تو اپنے اس معاملے میں اس سے بچ کر رہو. اگر ہم خدا نخواستہ دیکھیں کہ ایک عالم ہے اور دنیا سے محبت کر رہا ہے تو امام نے فرمایا اب اس سے بچے رہو, اپنے معاملات میں اس سے بچ کے رہو, یعنی بچے رہو, کیونکہ جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہت سمپل امام علیہ السلام نے بیان کیا. یعنی یہ تمام روایت دیکھیں عالموں کے متعلق بھی بیان ہو رہی ہے, کہ اگر عالم اپنے علم پہ عمل اگر نہ کرے تو کتنے اس کے نقصانات ہیں. یعنی یہ چیز ائمہ نے بتا دی کہ اگر جو بھی ہے اس میں عالم بھی آ جائے گا اور عالمہ بھی. ایسا نہ کوئی کہے تو مولانا عالم کی بات ہے, ہماری تو ہم تو پیچھے, ہمارے لیے تو کوئی آیا ہی نہیں ہے. نہیں, اس میں وہ بھی شامل ہیں کہ ممبر پہ تو بہت زیادہ حجاب کی باتیں کر رہی ہیں, بہت زیادہ اچھی باتیں کر رہی ہیں, ممبر پہ بہت زیادہ تبلیغ کر رہی ہیں, لیکن پریکٹیکل لائف میں کچھ بھی نہیں. تو اس کا ائمہ معصومین نے یہ بیان کر دیا کہ اگر دنیا سے محبت کرے گا تو اس سے بچ کے رہو. طبیب ہے, وہ طبیب ہے حقیقت میں, لیکن اگر وہ دنیا کی طرف جا رہا ہے تو اپنے معاملات پھر اس سے ڈسکس نہیں کرو, اس سے بچو, کیونکہ جس چیز سے محبت کرتا ہے پھر وہ اس کو حاصل کرنے کا شروع. یہاں تک ہماری گفتگو ختم ہو گئی. اس کا موضوع تھا کہ اگر عالم اپنے علم پہ عمل نہ کرے تو اس کے کیا نتائج ہیں.